اللہ 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 سوہنا کھیت کھیت ہریالی ونڈے گلیاں پھلتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے اللہ سونا کھیت کھیت ہریالی ونڈے گلیاں پھلتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے اللہ 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 سونا وادی وادی رنگ کھلارے اللہ سونا وادی وادی رنگ کھلارے بیلے بیلے نگر نگر خوشحالی ونڈے گلیاں پھلتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے اللہ 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 سونا راتاں وچوں دن پنگراوے اللہ سوہنا راتاں وچوں دن پنگراوے شام سویرے لیندے چڑھدے لالی ونڈے گلیاں پھلتے میوے ڈالی ڈالی ونڈے اللہ 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 جگ وچ جگدا والی ونڈے اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کے قلوب ذکر الہی سے تھکتے نہیں، ان کی زبانوں پہ اللہ اللہ رہتا ہے، اور جب زبانیں چپ ہو جاتی ہیں تو ان کا دل بھی اللہ کے ذکر میں لگ جایا کرتا ہے۔ اور یہ جو اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا ناظرین،
یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی دلاتا ہے اور حب الہی، خشیت الہی اور ذوق عبادت کی جانب مائل کرتا ہے۔ اور جب بات ہو اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، تو پھر جس جماعت کا ذکر آتا ہے وہ جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ یہ کون ہے؟ یہ جن کا آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جب ذوالحجۃ الحرام کی یہ تاریخیں آتی ہیں، اسپیشلی 18، تو ہم بات کرتے ہیں ناشر القرآن کی، جامع القرآن کی، حافظ القرآن کی، کامل الحیاء والایمان کی، جو ذوالحجرتین ہیں۔ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے نصیب میں حضور جان عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں، اور یہ جو نسبت حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں اور قیامت تک حاصل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں یکے بعد دیگرے، یہ آپ کا بڑا وصف، آپ کی بڑی شان۔ تو کتنی شانیں ہیں، ہر حوالہ جاندار ہے، ہر حوالہ شاندار ہے۔ آپ ایثار والے ہیں، آپ سخاوت والے ہیں، آپ جود و کرم والے ہیں، آپ رحم والے ہیں، آپ جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت والے ہیں، آپ مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، آپ کا ذوق عبادت اللہ اکبر۔ آج سے جناب ہم ایک پروگرام جو کہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل رکھتا ہے، اور یہ طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کے لیے ہم نے خصوصی ڈیزائن کیا ہے، کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ جو سفیر اسلام بھی ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور صحابی بھی ہیں، 3رے خلیفہ بھی آپ ہیں، اور آپ کا تذکرہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے ساتھ جو اسکالرز ہیں وہ سیرت عثمان غنی کی پہلی نشست میں گفتگو کرنے کے لیے، ابتدائی حالات کیا ہیں، کچھ خصوصیات کا ذکر ہوگا، اور آج ذکر ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد 2 نشستیں اور ہوں گی، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ جو اہل اللہ ہیں جن کی ذات کا ہر پہلو شاندار ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے نور سے منور ہیں، یہ حضور سے براہ راست سیکھ رہے ہیں، یہ جماعت صحابہ کرام ہے، یہ کمپینینز ہیں آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے بھی سیکھنا ہے اور اپنے متعلقین تک، اپنے بچوں تک، اپنے زیر اثر زیر تربیت کو بتانا ہے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسا ہوتا ہے ان کا ذکر۔ ایک اگر کوالٹی بھی کسی میں آ جائے تو میں سمجھتی ہوں ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آج جو پہلی مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا جانتی ہیں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، باکمال ہیں، اشرف ہیں اور بلند مرتبہ ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی ندا، میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کریں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ، ویسے تو آپ لوگوں کو انگریزی پڑھاتی ہیں اور درس و تدریس سے ڈاکٹر صاحبہ کی طرح وابستہ ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے صحابہ کرام کی سیرت کے تعلق سے، جب بات ہوتی ہے دین اسلام کی، تو بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور وہ جو جوش اور وہ جو جذبہ ان کے اندر موجود ہے نا، جس عقیدت کے ساتھ یہ گفتگو کرتی ہیں، وہ مجھے ان کا فین بنا دیتا ہے۔ ہم سلام عرض کر رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری اسکالر صدف فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدف آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کے لیے دعا گو ہیں، علم و عمل میں برکتیں بھی عطا ہوں، حسن نیت بھی عطا ہو، اخلاص بھی ہو، اور پھر درجہ قبولیت تک بھی پہنچیں۔ اور جس خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا اللہ اللہ کی صداؤں سے آغاز ہوا، اہل اللہ کا ذکر ہے، ذکر بھی اللہ کا ہوگا، تو وہ
خوبصورت آواز میری پسندیدہ آواز، اور یہ جو کلام پڑھتی ہیں جھنڈے گاڑ دیتی ہیں، چار چاند لگا دیتی ہیں، پرفیکشن اور خوبی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کو سنتے رہیں، اور اللہ پاک ہر طرح کی نظر اور حسد سے انہیں بچائے اور ان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری محترمہ شمائلہ ناصر خان تشریف رکھتی ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمائلہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک برکت عطا آمین، فرمائے، اور جزاک اللہ۔ نیت اور اخلاص کے ساتھ آپ اسی طرح کلام بھی پڑھیں، دین کی خدمت کریں، اور مزید کلام شامل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہم سوالات کے سمت آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابتدائی حالات اور تعارف کے باب میں کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ، تقویٰ، طہارت، پاکیزگی کا مظہر، شرم و حیا کا پیکر، بردباری، فیاضی، دریا دلی کے رہبر، ہزاروں غلاموں کو آزاد کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں، حافظ قرآن، ناشر قرآن، جمع القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ تھا۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تجارت سے وابستہ تھے، اور امانت اور دیانت کی وجہ سے لوگوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے منکسر المزاج، شرم و حیا کے پیکر تھے، عاجزی، انکساری اور رحم دلی اپنے دل میں رکھتے تھے، مخلوق خدا کے لیے بھی بہت زیادہ۔ اور آپ کا ابتدائی خاندان مالدار، صاحب حیثیت اور با اختیار شخصیت کا حامل تھا۔ آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اگر جمعے کو ایک غلام آزاد نہیں کر پاتے تو آنے والے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب آپ نے دعوت پہ بلایا، بڑے خوش تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو جتنے قدم وہ چل کر آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی وہ قدم گن رہے ہیں، تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر آئیں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ سارا مدینہ آپ کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی پیتا تھا، لیکن 40 دن پیاسے رہنے کے بعد آپ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، دن کا روزہ رکھا اور افطاری جنت میں کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین قیامت کے دن شہید کے خون کی گواہی دے گی۔ اے عثمان غنی، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، لاکھوں درود۔ آپ کی شہادت کے خون کے قطرے قرآن کے اوراق پر گرے، اور قیامت کے دن قرآن کے اوراق آپ کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو آپ کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج ذکر خیر ہو رہا ہے سیدنا عثمان بن عفان کا، کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں۔ میں صدف آپ کی سمت آؤں گی، اور ہماری اسکالر سے میرا سوال یہ ہے کہ قبول اسلام کا تذکرہ، وہ جو خوبصورت احوال ہے اسے بیان فرمائیے، اور پھر اس کے بعد جن آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا اس کا بھی تذکرہ کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا کوئی جذباتی یا اچانک فیصلہ نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی آپ کے دل کو حق کی طرف مائل فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نفیس طبیعت، نرم مزاج
اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے. آپ شروع سے ہی جاہلیت کی بہت ساری غلط چیزوں سے دور رہتے تھے. اور پھر آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جس نے آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ آپ ایک سچے، سمجھدار اور باعزت شخصیت ہیں، تو آپ کیسے پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو خدا مان سکتے ہیں. یہ بات ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی چلی گئی. اور پھر ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بہت محبت سے گفتگو فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ پاک نے مجھے تم سب کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلمات سنے تو میں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اب یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اصل آزمائشیں شروع ہو گئیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگ مخالفت میں تھے اور پھر بھی وہ اسلام پر قائم رہے. اور کفار قریش کے لوگ جو طاقتور تھے انہوں نے مخالفت کی، لیکن آپ ثابت قدم رہے. یہی نہیں، سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ آپ کی اپنی ہی فیملی آپ کے اگینسٹ تھی. بالخصوص آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور آپ کو مارا اور کہا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑ دو گے تو آپ کو نہیں آزاد کیا جائے گا. لیکن آپ ثابت قدم رہے، ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے اذیت سہی. اور جب یہ آپ کے چچا حکم بن عاص نے دیکھا کہ آپ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، کس طرح سے کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم کوئی حق پر فیصلہ کر لیں تو ہمیں کس طرح اس پر ثابت قدم رہنا ہے. اور ایمان کا سچا ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ صبر، قربانی اور ثابت قدمی کا نام بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ میری بہن، کیا بات ہے. یہ چچا کے مظالم اور آپ کی ثابت قدمی اور پھر صلہ رحمی، تمیزداری کا اور انکساری کا، عاجزی کا اور صلہ رحمی کا یہ عالم ہے ماشاء اللہ. اب میں آپ کی سمتاؤں گی ڈاکٹر صاحبہ، اور ذو النورین آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے، آج ہم داماد رسول، عاشق رسول، اسلام کے شیدائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، جیسے کہ ابھی صدف صاحبہ نے بیان کیا حضرت عثمان غنی کے اسلام لانے کا واقعہ، تو دیکھیے جب ان کے چچا جان نے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور رسیوں سے باندھ دیا تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، اگر میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھی لے لیا جائے تو میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری رسول ہیں ان کو نہ چھوڑوں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظلم ہار گیا، حق جیت گیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کے مسافر تھے. آپ کو ذو النورین کے لقب سے سرفراز کیا گیا اور یہ لقب آپ کی اعلیٰ ادوار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ سیرت کی وجہ سے آپ کو عطا ہوا. دیکھیے ندر صاحبہ، ذو النورین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دو نور والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت رقیہ انتہائی باوقار اور باکردار خاتون تھیں اور حضرت عثمان سے ان کی ازواجی لائف بہت اچھی گزری. پھر حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. پھر اس کے بعد بہت بیمار ہوئیں تو ان کا وصال ہو گیا. تو دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی کے لیے بہت گہرے صدمے کی بات تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا. وہ ایک اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھی اور ان کی بھی حضرت عثمان کے ساتھ بڑی اچھی ازواجی لائف گزری. پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے دو نور حضرت عثمان غنی کے آنگن میں اترے، اس لیے آپ کو ذو النورین، دو نور والے کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ لقب صرف نام نہیں، آپ کے بلند مقام کی علامت ہے. یہ لقب
آپ کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لقب آپ کے قربت رسول کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کردار، ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا عشق تھا، اس کی یہ روشن دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر پھر بعد میں اب افسردہ ہو گئے حضرت رقیہ کے وصال کے بعد، اور ان کی تیمارداری کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں جانے سے منع بھی فرمایا کہ آپ ان کی تیمارداری کیجیے، اور پھر بھی آپ اصحاب بدر میں شامل ہوئے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر، آپ کی سمت آئیں گے۔ اور یہی جو عشق رسول ہے، اسی کو جب آپ اپنے انداز میں کلام میں اظہار کرتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، تو سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی، دھڑکنوں میں عمر جان جا ہو علی، قرب ان کا ملے خلد میں گر ہمیں، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، تو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو ہو جو وہ روبرو، تو بابے جنت پہ رضوان روکے ہمیں، ہم تو رک جائیں گے، پر سنو دوستو ہم تو رک جائیں گے، پر سنو دوستو جب محمد کہیں گے ہاں میرا ہے یہ، جب محمد کہیں گے ہاں میرا ہے یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کا
خیر مقدم ہے. بریک سے قبل ہماری بہت پیاری ثنا خواں ماشاء اللہ خوبی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ پڑھنا جانتی ہیں. محترمہ شمائلہ ناصر خان اپنے خوبصورت انداز میں کلام سنا رہی تھیں، اور اب میں اپنی اسکالر کی سمت بڑھوں گی اور صدف آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ضرور. اسلام کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور انہی عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے دو ہجرت کرنے والے، اور یہ لقب آپ کو اس عظیم اعزاز کی وجہ سے ملا کہ جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا. تو سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہجرت سے کیا مراد ہے. ہجرت سے مراد گویا صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آرام کو چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت اور قربانی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور دوسرے لوگوں نے ان سابقین کی اخلاص سے پیروی کی، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے. سبحان اللہ. جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر سخت ظلم ہوا، ظلم و ستم بڑھ گیا، تو کفار قریش نے مسلمانوں پر سختیاں کیں اور مسلمانوں کو بھوکا رکھا، مارا گیا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. تو ایسے سخت وقت میں، ایسی سخت مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی. اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو کہ اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کی. گویا ایک ہجرت نہیں، دو ہجرتیں کی. پہلی ہجرت حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب، اس لیے آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا یہ سفر آسان نہ تھا. اس وقت اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے آرام کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے دین کی راہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا اور ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا. تو گویا ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب دین اسلام کے لیے قربانی دینی پڑے تو ہمیں اس کے لیے حاضر اور ناظر رہنا چاہیے. اور کردار کی خوشبو سے زمانے کو مہکانا ہے، کردار کی خوشبو سے زمانے کو مہکانا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے نوجوانوں کو جگانا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد آپ ہجرت کرنے والے ہیں. آپ کی سمت آتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، اور اب یہ تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن آپ کی شان و عظمت پہ سیدنا عثمان غنی کی کلام کیجیے. دیکھیے ندا صاحبہ، آپ کی شان و عظمت اتنے بلند مرتبے پر آپ فائز تھے کہ داماد ہونا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا، پھر امام الانبیاء کا 2 بار داماد ہونا، اتنی بڑی بات. اس لیے آپ کو ذو نورین، 2 نور والے کہا جاتا ہے. پھر یہ شرف کسی اور کو حاصل بھی نہ ہونا، حاصل اور قیامت تک نہ ہونا. صحیح. اتنے زیادہ شان اور عظمت کیا ہوگی. چلیے پھر اس کے بعد آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 10 اصحاب میں سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی.
آپ حافظ قرآن، ناشر قرآن بھی ہیں. اور پھر دیکھیے آپ فرماتے تھے کہ مجھے 3 کام بہت پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، برہنہ کو کپڑے پہنانا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا. اور قرآن پاک سے آپ کی شغف اور محبت اس قدر کی تھی کہ آپ ہر وقت تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ اللہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہ آئے کہ میں تلاوت قرآن پاک نہ کروں. پھر آپ کی ایک شان یہ کہ آپ نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا، جن کے قلب اطہر پر خود قرآن پاک نازل ہوا. آپ کو جمع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے قرآن پاک کو ایک قرأت پر جمع کیا اور ہمیں وہ ایک قرأت پر جمع کر کے ہمیں وہ ابدی ہدایت نامہ عطا ہوا جن سے ساری دنیا کے لوگ زندگی بھر مستفید ہوتے رہیں گے. اور پھر دیکھیے زمانے جہالیت میں جہاں پر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کا بھی شرف حاصل ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، سخت گرمی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان اسے لکھ رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور حضرت عثمان اسے لکھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اتنا بلند مرتبہ، اتنی بلند توقیر اللہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اعلیٰ وصف اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں. دیکھیے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، جود و سخا کے پیکر تھے، اور میں یہی کہوں گی آخر میں کہ پیکرے شرم و حیا، پیکرے جود و سخا، ان کی عظمت و رفت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا پیغام دیں گی صدف؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان جو ہے اور کامیابی جو ہے صرف مقام اور شہرت سے نہیں ہے، بلکہ صبر سے اور قربانی سے، ثابت قدمی سے، باحیا سے اور لوگوں کی امداد کرنے سے ہے. اگر ہم آج کی یوتھ کے لیے یا آج کے نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کنسسٹنسی کا، انٹیگریٹی کا اور انیسٹی کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اسلام پر ڈٹے رہے اور بہت مشکلات آئیں لیکن ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. تو ایسے ہی آج کے لیے اگر ہم کوئی حق کی راہ چن لیں تو اس پر ہمیں مشکلات آئیں گی، ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ اسٹرانگ کھڑے رہنا ہے. اور دوسرا پیغام یہ کہ کام اسٹرینتھ، مطلب آپ جو ہے لاؤڈ اور اگریسو نہیں تھے بلکہ آپ اسٹرانگ تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ کا مطلب یہ ہے کہ لاؤڈ ہونا یا اگریسو ہونا، بلکہ ہمیں پریشر میں بھی کمپوزڈ رہنا ہے اور کانفیڈنس، اور یہ جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اور دوسرا پیغام یہ کہ باحیا، با اخلاق اور ویلتھ کو، جیسے کہ اب جن کے پاس ویلتھ نہیں بھی ہے، اب وہ اپنی ویلتھ کو کیسے یوز کرتے تھے؟ امداد کی صورت میں. اگر آج کہ نوجوان ہم دیکھیں، آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے، سکلز ہے، ایکسپوجر ہے، تو آپ اس سے دوسروں کو مدد دے سکتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو گویا آپ کی سیرت جو ہے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے سبق دیتی ہے، اور پوری لائف کو، کیسے لائف سٹائل کو ہمیں گزارنا ہے، کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اگر ہم دیکھیں ہر پہلو کو تو ہمیں بہت سبق ملتا ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ون لائنر، کیا میسیج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے. ہم اتنی بڑی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت و کردار اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. میں سپاس گزار ہوں، آپ کی شکر گزار ہوں، صدف آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں محترمہ شمائلہ ناصر آپ کی. اور کلام آخر میں شامل کریں گے، میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ. بات تو کامیابی تو ساری اطاعت رسول ہی میں ہے،
اور یہ وہ جماعت ہے جو مطیع ہے، جو عاجز ہے، جو منکسر المزاج ہے، جو فرما بردار ہے، جو اطاعت گزار ہے، جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ ہزار جان و دل سے قربان ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ تو ان اشعار کے ساتھ کہ ایمان کا معیار محبت ہو نبی کی، اعمال کے مخزن میں اطاعت ہو نبی کی، باطن میں فروزاں ہوں دیے ان کی وفا کے، ظاہر پہ چمکتی ہوئی سنت ہو نبی کی، ہے وقت دعا کیجئے منظر یہ دعا بھی کہ دنیا میں میرا کام اطاعت ہو نبی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، تو دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، ہر نفس شان گیا مصدر و میزان گیا، ہر نفس شان گیا مصدر و میزان گیا، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی، اور آپ نے دنیا میں بڑھی عظمت عثمان غنی، دین و دنیا میں بڑھی عظمت عثمان غنی، اور وہ صحابی وہ صحابی تھے مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی، دین پر